مجھ سے بنگلہ دیش میں بھی سوال پوچھا گیا, امریکہ میں بھی سوال پوچھا گیا خلافت کے بارے میں. بنگلہ دیش کے لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں, اللہ ان کی محبت میں مزید اضافہ کرے. مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ یہ جمہوریت کفر ہے یا نہیں. پہلے میرا جمہوریت کے بارے میں نظریہ سمجھو, میرے اس کلپ کو خوب وائرل کرنا ہے تاکہ میرے بارے میں جو غلط فہمی پھیل رہی ہے وہ نہ پھیلے. یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے یہ انگریزوں کا مسلط کردہ نظام ہے, اس میں کوئی بہت زیادہ خیر کی آپ توقع نہ رکھیں. ہم اس جمہوری نظام کو قطعاً سپورٹ نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس نظام کو تبدیل کرنے کی نہ تو طاقت ہے اور نہ کوئی اسباب ہیں آپ کے پاس. تو پھر ایسے موقع پہ شریعت کیا کہتی ہے؟ جب آپ کے پاس کسی سسٹم کو تبدیل کرنے کی طاقت نہ ہو تو کیا آپ کنارہ کشی اختیار کر کے پہاڑوں پہ نکل جائیں یا اس کے خلاف طاقت استعمال کریں جو کہ ہے نہیں آپ کے پاس؟ لہذا جو رہی صحیح طاقت علماء کے پاس ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں, یا اسی شر میں رہتے ہوئے شر کو کم کرنے کی کوشش کریں. ہماری رائے کہ تیسرا طریقہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے. یہ والی جمہوریت اسلام میں کیوں نہیں ہے, پہلے میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں. اس جمہوریت میں کیا ہے پہلے بتاؤں, اسلام میں ہے کیا, اسلام کس طریقے کو وہ کرتا ہے. اسلام تو اس طریقے کو پسند کرتا ہے جو حضرت ابو بکر کا طریقہ تھا, جس کی بیس پہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا. بس وہی ہے. وہ کیا تھا؟ جو بہترین لوگ تھے, امت کے خیر خواہ تھے, ان کی اکثریت نے حضرت ابو بکر کو منتخب کر کے خلیفہ بنا دیا. حضرت ابو بکر خود نہیں بنے, ان کو پبلک کی طرف سے بنایا گیا ہے بغیر کسی طاقت کے استعمال کے. نہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر نے تلوار لے کے لوگوں کو فتح کر لیا, بلکہ لوگوں میں خیر تھی, صحابہ تھے, خیر القرون کے لوگ تھے. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے, اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے آپ کے. جو خیر القرون کے لوگ تھے, بہترین لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف اور صرف کون ہوگا؟ ابو بکر. چند لوگوں نے اس سے اختلاف کیا مگر ان کے اختلاف کو لوگوں نے ویلیو نہیں دی, اور نبی نے بھی زندگی میں حضرت ابو بکر کو اپنا جانشین بنایا تھا. تو تمام چیزیں جمع ہو گئی, لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ بنا لیا. تو یہ طریقہ ہے سب سے زیادہ سوٹیبل. لہذا پاکستان میں اگر ایسا ہو کہ پڑھے لکھے لوگ اور علماء بھی ہوں, دین کا علم بھی ہو, دنیا کا علم بھی ہو, کیونکہ صرف دین کا علم کافی نہیں ہے, بعض دنیا کا علم بھی ضروری ہے. دین اور دنیا کا علم جن لوگوں کے پاس ہے اور مخلص بھی ہوں, وہ تمام لوگ جمع ہو جائیں, اور جمع ہونے کے بعد یہ کہیں کہ اس وقت پاکستان میں سب سے شریف آدمی یہ ہے, اور صرف شریف نہیں ہے بلکہ اس میں حکومت چلانے کی صلاحیت بھی ہے, امت کا یہ خیر خواہ بھی ہے, اور اس کے پاس نالج بھی ہے, معلومات بھی, دین کا علم بھی, دنیا کا علم بھی, نیک بھی, کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے, یہ کسی علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ, امین بھی ہے, صادق بھی ہے. تو قوم کے پڑھے لکھے, سچی مچی کے پڑھے لکھے لوگ اس کو سلیکٹ کر دیں, اور وہ کہیں نہیں میں نہیں, مجھے نہیں شوق امیر بننے کا, مجھے نہیں شوق وزیر اعظم. نہیں, آپ کو بننا پڑے گا امت کے لیے. امت کے لوگ اس کو زبردستی بٹھا دیں, اور وہ پھر قبول کر لے کہ جب لوگ مجھے, سمجھدار لوگ مجھے بٹھا رہے ہیں تو مجھے یہ آفر کیا ہے, قبول ہے. اصل طریقہ کیا ہے؟ اور وہ ہوگا خلیفہ. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ خلیفہ. مسلمانوں کا خلیفہ ہے, یہ سلیکٹڈ ہے, نیک لوگوں نے اس کو منتخب کیا ہے. اصل طریقہ یہ ہے, لیکن یہ اصل طریقہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے تھا. حضرت ابو بکر نے اپنی بات دنیا سے جانے کے بعد خود سے حضرت عمر کو نامزد کیا ہے کہ میرے بعد کون ہوگا؟ بولو عمر. یہ نہیں کہا کہ میرے جانے کے بعد جیسے تم نے مجھے زندگی میں سلیکٹ کیا تھا ایسے ہی تم لوگ آپس میں مشورہ کر لینا. ہونا تو یہی طریقہ چاہیے تھا نا. آپ لوگ کی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. خلافت, جمہوریت کفر ہے یا نہیں ہے, اس پہ پورا شروع سے کلپ بنانا ہے. میں تم لوگ کلپ کیا بن رہے ہوتے ہیں؟ کراچی کی چائے, کڑک چائے, خاندانی چائے, یہ کلپ بن رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. جو کام کی چیزیں ہیں وہ پورے بیان بھی. دیکھو میری لینڈ میں میرا بیان ہوا, امریکہ میں اتنا خاندانی بیان تھا, لوگ اتنا خوش تھے, وہ بار بار مجھے دوبارہ بلا رہے ہیں, دوبارہ آؤ. اس سے کلپ کیا چل رہا ہے پتہ نہیں کیا کلپ چلا رہے تھے, وہ ایک عجیب سا کلپ چل رہا تھا, چائے میں یہ پتی ڈالو پھر یوں کر کے گھماؤ اس کو, یہ چائے بنانے کا طریقہ چل رہا تھا پورے بیان میں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھائی جیسے مجھے سلیکٹ کیا ہے تو میں دنیا سے چلا جاتا ہوں, خود ہی مشورے کر کے ایسے ہی کسی اور کو سلیکٹ کر لینا. لیکن حضرت ابو بکر کو یہ یقیناً خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ امت میں کوئی بڑا اختلاف آ جائے, کوئی اسلام دشمن طاقتیں اس اختلاف کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں. تو مجھے معلوم ہے کہ عمر سے بہتر کوئی نہیں ہے, حکومت چلانے کی طاقت بھی ہے, اخلاص بھی ہے. اور نبی نے کیا فرمایا, لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے. تو آپ نے نامزد کر دیا, میرے بعد کون ہے؟ عمر. یہ سلیکشن تھی, الیکشن بولو نہیں, اس میں کوئی الیکشن نہیں ہوئے.
حضرت ابو بکر کی باری میں الیکشن ہوئے, نیک لوگوں نے الیکٹ کیا حضرت ابو بکر کو. حضرت ابو بکر نے اختلاف سے بچانے کے لیے بولا کہ میرے بعد کون ہوگا, عمر. یہ بھی ایک طریقہ اسلام میں. اصل طریقہ تو وہ ہے جو ابو بکر کا تھا, لیکن حضرت ابو بکر نے اس اصل طریقے سے انحراف کیوں کیا؟ خطرہ تھا کہ اس میں فساد کا خطرہ ہے, ایسا نہ ہو کسی ایسے کو سلیکٹ کر لیا جائے جو حضرت عمر کے لیول کا نہ ہو. انہوں نے کہا میرے بعد یہی ہوں گے. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر کو بھی یہ کر سکتے تھے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر دوبارہ سے جیسے ابو بکر کا انتخاب ہوا, لوگ جمع ہوں, نیک لوگ جمع ہو کے سلیکٹ کریں کسی کو. حضرت عمر نے سوچا نہیں, ان کو بھی خطرہ ہوگا کوئی فساد نہ ہو جائے. اور یہ بھی نہیں حضرت عمر نے کیا کہ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا میرے بعد عمر ہیں, تو حضرت عمر یہ بھی کر سکتے ہیں میرے بعد عثمان ہیں یا علی ہیں یا عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ عنہم. نہ, انہوں نے کہا کہ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی کہ ان 6 میں سے ہوگا, کوئی بھی ہوگا ان 6 میں سے. اب ان 6 میں سے جس کو لوگ سلیکٹ کر لیں, یعنی اتنا اوپن بھی نہیں رکھا کہ آپ جس کو چاہو رکھو, نہ ہو گئے انہی 6 میں سے. تو یہ 6 مل کے کریں گے جس کو بھی سلیکٹ کرنا ہے, اس میں لوگوں کی رائے بھی لیں گے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے حضرت عمر فیصلہ کر رہے ہیں. کیا خیال ہے کہ اس وقت جو حالات سوٹیبل چل رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یہ طریقہ میں کسی کو نامزد کرتا ہوں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس میں کیا مصلحتیں تھی حضرت عمر کے سامنے, وہ حضرت عمر جانتے ہیں. اور یہ بھی نہیں رکھا کہ اتنا اوپن کر دیا کہ پبلک جس کو چاہے رکھے, تو اوپن بھی نہیں کیا, کچھ محدود کر دیا کہ یہ 6 بندے ہیں, ان 6 میں سے کوئی ایک بنے گا بس. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس کا مطلب اسلام میں کسی کو خلیفہ بنانے کا کوئی ایک طریقہ متعین بولو نہیں ہے. یہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے, سوٹیبل کون سا طریقہ ہے, سوٹیبل کون سا طریقہ ہے. پھر ان 6 نے بنایا حضرت عثمان کو. حضرت عثمان کے بعد سب نے اتفاق کر لیا کس پر, حضرت علی پر. وہ باقی خلافت سے دستبردار ہو گئے, نہیں حضرت علی ہی ہیں اس کے مسلم. یہ 4 طریقے تو ایسے تھے, یہ چاروں الگ الگ طریقے ہیں, یعنی ان میں 3 طریقے بالکل دوسرے سے کیا ہے, ڈیفرنٹ, لیکن ان میں ایک چیز کامن ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے امت کا فائدہ کس میں زیادہ ہے, امت کا فائدہ کس میں زیادہ ہے, اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جا رہا ہے. پھر کیا ہوا, چونکہ حضرت عثمان کو ظلماً قتل کیا گیا تھا, شہید کیا گیا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کی قوم میں سے تھے. ان کا حضرت علی سے مطالبہ یہ تھا کہ آپ یقیناً خلیفہ ہیں, خلیفہ برحق ہیں, لیکن میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت اس وقت کروں گا جب حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ لٹکایا جائے گا. یہ ان کا سیاسی مطالبہ تھا. اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے, رائے یہ ہے کہ وہ اس سیاسی مطالبے سے دستبردار ہو جاتے, ٹھیک تھا, کیونکہ مطالبہ بذات خود ٹھیک تھا لیکن اس کا طریقہ کار ان کا ٹھیک نہیں تھا. تو اجتہادی غلطی پر تھے وہ. حکومت کو جو مجبوریاں تھیں حضرت علی کو, وہ حضرت علی زیادہ بہتر جانتے تھے, حضرت معاویہ نہیں جانتے تھے. لیکن اتنا حضرت معاویہ کو ایک انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ, اور سیدہ عائشہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ تھی پہلی جنگ جمل میں. تو حضرت علی مجبور تھے کہ جب حضرت عثمان اپنا قتل نہیں بچا سکے اپنے آپ کو ان فسادیوں کے ہاتھوں, تو میں قاتلوں کو پکڑ کے کیسے لٹکا سکتا ہوں, یہ تو اور مدینہ میں سورش برپا ہو جائے گی. تو جب حضرت علی بیعت نہیں ہوئے, جو شام میں تھے, تو حضرت معاویہ بیعت نہیں ہوئے, تو حضرت علی نے حضرت معاویہ کو تلوار کی طاقت سے بیعت کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا. جو جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی, یہ دونوں میں اٹیک حضرت علی کی حضرت معاویہ کی طرف سے نہیں تھا. یہ پہل کس کی طرف سے تھی, ریاست کی طرف سے, اسٹیٹ کی طرف سے. تو کچھ صحابہ پہلی جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھ تھے جنگ جمل میں, جن میں سیدہ عائشہ بھی تھیں, لیکن پھر وہ انہوں نے رجوع کر لیا اپنی رائے سے, لیکن بہت سے پھر بھی صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ رہ گئے. تو یہ جنگ 2 بڑی جنگیں ہوئی جو تاریخ میں سب لوگ جانتے ہیں, اور اس میں حضرت علی نے جنگ لڑی ہے, حضرت معاویہ نے دفاع کیا ہے, اپنا دفاع کیا ہے, لیکن بیعت نہیں ہوئے. اسی دوران کوفہ میں حضرت علی کی شہادت ہوتی تھی, خارجی نے قتل کیا آپ کو, حضرت معاویہ کے کسی آدمی نے قتل نہیں کیا آپ کو, کیونکہ اس میں خوارج کا فتنہ بھی کھڑا ہو چکا تھا. تو ان کے بعد لوگوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. 6 مہینے آپ کی خلافت چلی ہے. امام حسن کس کے بیٹے تھے, حضرت علی کے. حالانکہ اسلام میں موروثی خلافت نہیں ہوتی, لیکن لوگوں نے دیکھا بھائی ٹھیک ہے موروثی نہیں ہوتی, لیکن یہ بیٹے کس کے ہیں, حضرت علی کے بیٹے ہیں, اور ان پر لوگ جمع ہو جائیں گے. تو حضرت حسین کے ہاتھ پہ بیعت حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. 6 مہینے بعد حضرت حسن نے دیکھا بھائی امت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے, تو آپ خلافت سے دستبردار ہو کر کس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے, حضرت معاویہ کے. تو حضرت معاویہ اگرچہ بادشاہ تھے, سلیکٹڈ نہیں تھے, لیکن اگر کوئی بادشاہ بن جائے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں احکام موجود ہیں, کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے نا. اتنی اہم چیز میں اسلام ہمیں لاوارث کیسے چھوڑ سکتا ہے. تو اسلام میں آرڈر یہ ہے کہ کوئی تلوار کی طاقت سے بھی اگر بادشاہ بن جائے, ملک بن جائے, یا مسلمان کسی پر جمع ہو جائیں, تو اب اس بحث میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ بادشاہت کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. اسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے نقصان کیا ہوگا,
کہ آپ بڑے فائدے حاصل کرنے کے لیے اتنا قتل و غارت ہوگا کہ بڑا فائدہ حاصل ہو یا نہ ہو، امت کا شیرازہ بکھر جائے گا. تو اس امت میں پہلے جو بادشاہ تھے، ملک تھے، وہ کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے لوگ سب ان کے ہاتھ میں بیعت ہوئے ہیں. اب آج کچھ اسکالرز آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو ملوکیت کو انہوں نے تسلیم کیا، محدثین نے، فقہا نے. بھائی محدثین فقہا نہیں، صحابہ نے تسلیم کیا اس کو، کیونکہ صحابہ کے سامنے حدیثیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی کأن رأسه ذبیبا. اگر ایک حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے، اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو، کالا ہو، نہ پرسنالٹی، لیکن جب ہو گیا مسلط کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے پاس قوت نافذہ ہو، پاور آ جائے اس کے پاس، ملک کا کنٹرول اس کے پاس آ جائے. تو آپ نے فرمایا اب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے اس کی. تو صحابہ نے اطاعت کی. پھر لڑائیاں ہوتی رہیں، بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی، پھر بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کھڑے ہوئے، تو بنو امیہ کی خلافت اندلس میں چلی گئی، اور یہاں خلافت پھر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی. یہ پہلی دفعہ 2 حصوں میں خلافت ڈیوائیڈ ہوئی تھی، کیونکہ بنو امیہ کے خلاف خروج ہوا تھا. جب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے تو امت کے اس وقت کے جتنے علماء صلح ہیں ان کے فتوا موجود ہیں کہ 2 خلیفہ بھی ٹھیک ہیں، کوئی پرابلم کی. اندلس میں الگ اور بغداد میں بولو نا الگ. کسی نے دونوں کو ایک بنانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ نہیں ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا. میں نے اس مسئلے پہ پوری کتاب لکھی ہے جامع الرشید میں. خلافت اتنے فارغ جتنے آپ کو نظر آتے ہیں اتنے ہیں نہیں. علامہ شوکانی تو ایک سلفی عالم کہلاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر جب حکومتیں پھیل جائیں اور مسلمانوں کے 2 خلیفاؤں 3 خلیفاؤں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایک ملک میں 2 نہیں ہوں گے، ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، لیکن الگ الگ ملک بھی جائز ہیں، کیونکہ ان کو آپ ایک بنانے کی کوشش کرو گے تو مسلمان ملک آپس میں لڑیں گے، وہ دونوں ایک بنے نہ بنے، تیسرا فائدہ اٹھا کے ان دونوں کو اڑا دے گا. 700-800 سال اندلس کی خلافت چلی ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی. اس کا بغداد سے پر زور نہیں تھا، اور بغداد میں بنو عباس کی خلافت چلی ہے، اس کا اندلس میں زور بولو نہیں تھا. اس وقت کوئی ایسی تحریک اٹھتی کہ 2 خلیفے نہیں ہیں، اسلام تو ایک خلیفہ کا قائل ہے، دونوں کو مارنا شروع کر دیتا تو ایک خلیفہ نہیں بنتا. خلیفہ ہول سیل کے حساب سے کنٹینروں سے نکل رہے ہوتے، خلیفے ہی خلیفے ہوتے. اتنے خلیفے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے اور مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے مار کے بیڑا غرق کر چکے ہوتے. ہندوستان میں تو دونوں خلافتوں سے الگ تھی. یہاں تو مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، ہندوستان میں یہ بھی اسلامی حکومت تھی، عدالتوں میں اسلامی نظام چل رہا تھا. اکبر بادشاہ نے آ کے لبرل بنانے کی کوشش کی اس کو، پھر وہ بھی سدھر گیا آخری عمر میں. یہ تو بالکل ہندوستان میں تو ہماری الگ حکومت چلی ہے. تو خلافت عثمانیہ کے وقت میں یہ بالکل الگ تھی. وہاں بھی کسی نے کوشش نہیں کی مسلمانوں نے کہ ہندوستان کے مسلمان اٹھیں اور خلیفہ سے بولیں کہ آپ اٹیک کرو ہندوستان پر، اس کو بھی خلافت عثمانیہ میں لے لو. نہ بھائی، یہاں ایک مضبوط اسٹیٹ ہے، یہ اٹیک اور لا یہاں کا بھی اسلامی ہے، خلافت عثمانیہ دونوں کا ایک ہی لا تھا. خلافت عثمانیہ کا لا بھی فقہ حنفی تھا، اور ہندوستان کی جو مغل بادشاہوں کی اسٹیٹ تھی اس کا لا بھی کیا تھا؟ فقہ حنفی تھا. تو اب یہ نہیں کہا کہ، اور ملیشیا میں فقہ شافی تھا، تو یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے ایک دوسرے کی گردنیں مارو. 2 3 خلیفہ مارکیٹ میں کیوں ہے؟ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. نہ ہمیشہ سے علماء 2 3 4 8 10 خلیفاؤں کو بھی برداشت کر رہے ہیں، اور ان کو ایک بنانے کی کوشش اس لیے نہیں کی. ایک ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن نہیں ہو رہے تو کیا کریں بھائی؟ یہ تھوڑی کہ تلواریں اٹھا کے بغاوتیں شروع کر دیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ 2 4 جو رہ گئے تھے یہ بھی کیا ہوں گے؟ ختم. تو ایک خلیفہ تو صرف بنو امیہ کے دور میں تھا. اس کے بعد جب بنو امیہ گئے تو اس کے بعد سے کم مارکیٹ میں 2 خلیفے مسلمانوں کے بہرحال رہے ہیں، اور 6 7 خلافتیں بھی رہی ہیں. تو اب کیا ہے؟ اب بھی لوگ اٹھتے ہیں کہ نہیں جی ایک خلیفہ ہونا چاہیے. اتنے اسلامی ملک، سعودی عرب میں الگ بادشاہ ہے، پاکستان میں الگ بادشاہ. اول تو وہ کہتے ہیں یہ خلیفہ نہیں ہے. مانتا ہوں میں خلیفہ نہیں ہے، آپ اس کو مان لو کہ خلیفہ نہیں ہے، تو جو بھی ہے حاکم تو ہے نا، پاور تو ہے نا اس کے پاس، قوت ملک کی باغ ڈور تو ہے نا اس کے پاس. تو جس کے پاس بھی ملک کی باغ ڈور ہوگی اس کے بارے میں حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ حدیث ہمیں کہتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی ملک کی باغ ڈور ہے، آپ اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں، احتجاج کریں، نہیں علی المنکر کریں زبان سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا. اس کے ہم خلاف نہیں ہیں، یہ کریں آپ. بنگلہ دیش میں پبلک اٹھی نا حکومت کے خلاف، احتجاج کی، حکومت بدل دی، تو یہ کام آپ پاکستان میں بھی کریں، 100 دفعہ کریں. حدیث میں جس بغاوت سے منع کیا گیا وہ ہے تلوار کی طاقت سے، اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف کھڑے ہونا. یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے. حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے تو سوائے فساد کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، قتل و غارت ہوگا. اور بالفرض آپ کو کامیابی مل بھی گئی
تو ملک اتنا کمزور ہو چکا ہوگا, اس کمزوری کا اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھائیں گے. تو میں نے جو بنگلہ دیش میں کہا ہے نا کہ جمہوریت یہ جو چل رہی ہے ٹھیک ہے, اس سینس میں کہا ہے کہ آپ کے پاس اس کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے, تو اس میں رہتے ہوئے آپ کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں کریں, اور نہیں کر سکتے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں, لوگوں کو دماغ نہ خراب کریں لوگوں کا. اب بنگلہ دیش میں جو خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں, الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, وہ میں نے کہا میرے بیان پہ تو انہوں نے اتنی پروپیگنڈا کیا ہے کہ مفتی صاحب نے خلافت کا انکار کر دیا اور جمہوریت کو پروموٹ کر رہے ہیں مفتی صاحب. یہ بہت زیادہ بنگلہ دیش میں میرے اس سوال کا جب میں نے جواب دیا نا, بہت زیادہ کلپ چلے بنا کے, یہ دیکھو خلافت کے منکر, خلافت کے منکر. میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کون سی خلافت کی تحریک ہے؟ کہتے ہیں یہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا واہ, خود الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس حکومت میں آنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو بھائی پھر تو آپ نے بھی مان لیا نا جمہوریت کو. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نیک لوگ الیکشن میں کھڑے ہوں تاکہ اسمبلی بالکل سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں نہ جائے. کسی بھی طریقے سے اسمبلی میں پہنچو بھائی, تو فی الحال سوٹیبل طریقہ یہی ہے الیکشن میں کھڑے ہو گئے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی جانے نہیں دے گا. آپ کس کے خلاف کھڑے ہوگے, کیسے کھڑے ہوگے آپ؟ تم مار دھاڑ ہوگی اور تم ختم ہو جاؤ گے آپ, اور ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا. یہ انسان ہے, ان کا خون قیمتی ہے اسلام کی نظر میں, اتنا بیکار خون نہیں ہے اٹھا کے جس کو بھی چاہو اڑا دو اور نظام کی تبدیلی کے نام پہ. یہ غلط ہے. تو اس جمہوریت کو میں اس سینس میں پروموٹ کرتا ہوں کہ اس کا آلٹرنیٹ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. یہ جمہوریت نہ ہوتی تو سبحان اللہ بہت اچھا تھا, لیکن فی الحال یہی ہے آپ کے پاس. آپ ہوٹل میں جاتے ہو, کیا کیا ہے کھانے کو, آپ کو تو ڈاکٹر نے کہا گوشت اور انڈے کھانے, آپ نے دال چاول سے پرہیز کرنا ہے آپ نے, لیکن آپ گئے ساری لسٹ دیکھ لی, اس میں دال چاول, دالوں کی قسمیں ہیں اور چاولوں کی قسمیں ہیں. آپ کہہ رہے ہو نہیں گوشت صحت کے لیے بہت مفید ہے, میں ویجیٹیرین نہیں ہوں. وہ کہے گا بھائی اویلیبل آپ کے پاس یہی ہے, یا تو بھوکے مر جاؤ یا فی الحال دال پہ گزارا کرو, اور دال کھانے سے جو گیس پیدا ہوگی اس کے لیے الگ سے چورن خرید. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سوٹیبل طریقہ جو دنیا میں اس وقت چل رہا ہے, آپ کے ملک میں پاکستان میں جو چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ جمہوریت ہے, جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو اسی میں رہ کے کوئی خیر کا کام کر سکتے, اور بہت کچھ خیر ہو سکتی ہے. بات یہ کہ جو خیر والے ذہن ہیں ان کو تو خلافت کے نام پہ ہٹا دیا جاتا ہے, اور جو کچھ کر سکتے ہیں ان کا مائنڈ خراب کر دیا جاتا ہے, اور جو بیکار لوگ ہیں وہ پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں ہر طرح کے طریقے کو اختیار کیا گیا ہے, جو جس وقت سوٹیبل طریقہ تھا اس کو اختیار کیا گیا ہے. تو امریکہ میں بھی مجھے کسی نے پوچھا نا کہ خلافت, مفتی صاحب وہ آپ خلافت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھائی بس کر دے خلافت. تو ہمارے لیے قابل احترام ہے محترمہ ام حسان صاحبہ, انہوں نے کہا مفتی صاحب نے خلافت کا مذاق اڑایا. میں نے اس خلافت کا مذاق اڑایا جو امریکہ میں چل رہی ہے, جس میں حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. دکان پکوڑوں کی ہو رہی ہے وہاں, اور باتیں کروڑوں کی ہو رہی ہیں. کوئی بات حکومت تمہیں پرمیشن دیتی ہے ملک کے اندر گھسنے کی, وہاں جا کے تم خلافت کی تحریک چلاتے ہو. ان کی ایجنسیوں کو سب پتا ہوتا ہے, بلکہ خلافت کی تحریکیں چلانے والی بعض دفعہ ایجنسیاں ہی ہوتی ہیں, تاکہ اس ڈیزائن کے جتنے لوگ ہیں سائڈ پہ آ جائیں, ایک ہی دفعہ میں سب کو اڑائیں ہم. تو مجھے پتا ہے, میں امریکہ گیا ہوں تو وہاں نوجوانوں کو غلط یوز کیا جاتا ہے, تو میں نے وہاں ان کا خیر خواہ بن کے گیا ہوں, ان کو مروانے کے لیے نہیں گیا. میں نے تو آ جانا ہے ایئرپورٹ سے واپس, ہمارے پاس تو اپنا ملک ہے, اور دنیا میں اور بھی بہت سارے ملک ہیں بھاگنے کے لیے. ان بیچاروں جو وہاں امریکن مسلمان رہ رہے ہیں, میں ان کو خلافت کے فضائل سناؤں وہاں بیٹھ کے, اور مجھے پتا ہے یار نہیں ہو سکتا کچھ بھی. اور چلی ہیں امریکہ میں بھی خلافت کی تحریکیں چلی ہیں, ادھیڑ کے رکھ دیا ان کو, جیلوں میں زندگیاں گزر, کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا. جو خلیفہ تھا نا, جس نے کہا تھا میں خلیفہ بنوں گا, وہ پوچھنے بھی نہیں آتا, وہ عیش کر رہا ہوتا ہے, وہ گاڑیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے, لیڈر گھوم رہے ہوتے ہیں, مزے کر رہے ہوتے ہیں, نیچے والے لوگوں کو انہوں نے مروا دیا ہوتا ہے. تو میں نے امریکہ میں بیٹھ کے وہ بات کرنی ہے جو وہاں کے لوگوں کے لیے فائدے مند. تو سوٹیبل. مصر میں یوسف علیہ السلام تھے نا, کافروں کا ملک تھا وہ. یوسف علیہ السلام نے وہاں ایک وزارت کا عہدہ بھی قبول کیا, اور ان کی خیر خواہی کا کام بھی کیا. ان کے نظر میں مصر میں اسلام پھیلانے کا یہی سوٹیبل طریقہ تھا. یوسف علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ مصر میں وزیر خزانہ بن گیا ہوں, اب فلسطین میں جو ان کے والد تھے ان سے کہتے کہ آپ پورا لشکر لے کے آ جائیں, مصر پہ اٹیک کرتے ہیں ہم, تاکہ ایک ہی دفعہ میں اڑاتے ہیں سب کو اور خلافت قائم ہو جائے. ان کو پتا تھا بھائی یہاں بہت پاور میں ہیں یہ لوگ, ہم بہت ہی مائنورٹی میں ہیں, یہاں ان لوگوں کی مصریوں کی حکومت ہے, ہم نے یہاں رہ کے انہی کے حساب سے جو تبدیلی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ 90 سے زیادہ افراد تھے نا یعقوب علیہ السلام کے جو مصر آئے ہیں, تو وہ خالی ہاتھ اونٹوں پہ آئے تھے, وہ بم اور توپ لے کے نہیں آئے تھے خلافت قائم کرنے کے لیے, کیونکہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ تھی مصر کی, بہت پاورفل. تو جو غیر مسلموں کی جو ریاستیں ہیں جہاں ویزے لے کے جا رہے ہو, ایک تو آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہاں ملک کی قانون کے خلاف آپ نے کوئی کام نہیں کرنا, آپ وہاں جا کے خلافت کی تحریک شروع کر دو اور لوگوں کو ورغلانا شروع کر دو, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ہم تو آ جائیں گے پتلی گلی سے. اس کے بعد جو وہاں لوگوں کا بیڑا غرق ہوگا نا,
خلافت نہیں آئے گی, بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اسلام ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر بات کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ جملہ ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں. لوگ کہتے ہیں 313 کا مقابلہ 1000 سے ہو گیا تھا, گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ تھی کہ وہ ہار جاتے, تبھی نبی نے خود اٹیک نہیں کیا ہے, دفاع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک قافلے کے لیے نکلے تھے, وہ تو اللہ نے لڑائی کروا دی, جب ہو گئی تو پھر تو لڑنا ہی ہے نا. وہ تو دفاع میں تو چاہے کمزور ہو طاقتور ہو, لڑنا ہی لڑنا ہے. خود سے اٹیک نہیں کیا. خود سے نبی نے مکہ پہ حملہ جب کیا ہے جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے, پھر مکہ پہ خود سے اٹیک کیا ہے. اس سے پہلے ساری جنگیں دفاعی ہوئی ہیں, خود سے بڑھ چڑھ کے حملہ نہیں کیا آپ نے, کیونکہ کمزور تھے. کمزور جب طاقتور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور سے لڑے گا تو زمینی حقیقت کہتی ہے کہ کمزور نیک ہونے کے باوجود شکست کھائے گا. اور وہ جو قرآن کی آیت ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, بہت دفعہ کمزور لوگوں کو اللہ نے طاقتور پہ غلبہ دیا ہے. وہ آیت بالکل درست ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کمزور کو اللہ نے واجب کر دیا کہ طاقتور سے لڑنا ہے تو پھر لڑنا پڑے گا بہرحال. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو پیغمبر آئے نا بعد میں, ان کو بڑی طاقتور قوم سے لڑنے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا. بنی اسرائیل کہہ رہے تھے یہ بہت طاقتور ہے, ہم نہیں لڑیں گے, لیکن پیغمبر نے کہا لڑو, اور اللہ وعدہ کر رہا ہے فتح دے گا. تو جب اللہ نے وہی نازل کر دی پھر تو فرض ہو گیا نا, پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ اس قوم سے لڑو, طاقتور ہے, پھر بھی غالب آؤ گے, پھر تو فرض ہو گیا. پھر تو اللہ نے کہا ہے کہ بہت دفعہ اللہ کمزور کو طاقتور پہ غالب کرتا ہے تو تمہیں بھی کرے گا. لیکن یہ جرنلی حکم نہیں ہے کہ تمہارے پاس غلیل ہے اور سامنے والے کے پاس راکٹ ہے اور تم لڑنا شروع کر دو اور یہ آیتیں پڑھو کہ بہت دفعہ اللہ نے غلیل والوں کو راکٹ والوں پر غالب کیا. نارمل روٹین میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈاکو کے پاس 4 بندوقیں, آپ اکیلے ہو, آپ بھاگتے ہو یا لڑتے ہو؟ بھاگ جاتے ہو. وہاں یہ آیت پڑھا کرو, بہت حق پر آپ ہو یا ڈاکو ہے, مجھے بتاؤ. ڈاکو 4 بندوقیں, 4 ڈاکو آئے 4 رائفلیں لے کے, بولے جیب میں جو کچھ ہے نکالتے. آپ نے کہا اب آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ مت لڑ, آپ کہہ رہے ہو دیکھو یہ حق پر ہے یا میں حق پر ہوں. دوست نے کہا تو حق پر ہے, یہ باطل پر ہے. تو باطل کے خلاف لڑنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس طرح سے تانے بانے ملاتے ہیں. یقیناً باطل کے خلاف لڑنا فرض ہے. اب دوست کہہ رہا ہے بھائی یہ تو بہت طاقتور ہے, آپ کو قرآن میں آتا ہے کتنی دفعہ کمزوروں کو اللہ نے طاقتور پہ غالب کیا ہے, لہٰذا میں کمزور, یہ طاقتور میں غالب آ جاؤں گا. وہاں یہ آیتیں نہیں پڑھتے. وہاں کوئی بتایا نا یہ آیت تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی ہے, یہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن پہ جہاد فرض تھا اور ان کو کہا گیا تھا اس قوم سے لڑنا ہے, بے شک طاقتور ہو. جب نبی کے ذریعے اللہ وعدہ کر رہا ہے, نبی کے ذریعے وہی آ رہی ہے نبی پر کہ غالب آؤ گے تم, پھر تو فرض ہے میرے بھائی. جب تک ایسا نہ ہو پھر اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں. جتنا دم ہے اس کے حساب سے باتیں کریں آپ. اور اتنا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم حق پر ہوگے تو آدھی طاقت اور دشمن کی ڈبل طاقت ہوگی تو تمہیں غالب کر دوں گا میں. اتنا اگر تم وہ 100 یعنی وہ ان کی طاقت جتنی ہے وہ 100 آدمی تم 50 آدمی, تو 50 کو 100 پہ غالب کروں گا میں. اتنا ریشو تو ہو. لیکن آج جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں اتنا ریشو بھی نہیں ہے, اتنا ریشو بھی نہیں ہے. پھر لوگ غزہ کی مثالیں دیتے ہیں وہ تو کمزور ہیں. بھائی وہ ڈیفنس میں ہے, ڈیفنس ایک الگ چیز ہے. جب 4 آدمی مل کے آپ کو کوٹنا شروع کریں پھر تو آپ نے جان بچانے کے لیے بہرحال آپ کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نا. پھر تو کیا کرو گے آپ؟ بات ہو رہی ہے خود سے بڑھ چڑھ کے اٹیک کرنا. جب ڈاکو آپ پہ 4 آدمی فائر کھولیں پھر تو آپ بھاگو, بیگی پتھر بھی اٹھا کے مارو گے, جو ملے گا مارو گے آپ ان کو. ڈیفنس ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ ڈیفنس نہیں کر رہے آج کل جو تحریکیں ہو رہی ہیں, وہ بڑھ چڑھ کے اٹیک کر رہے ہیں. اس میں شریعت میں ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا, طاقت کتنی آپ کے پاس, کر سکتے ہو. تبھی تو دیکھو بس اس حدیث پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے. ہاتھ سے تبدیل میں میزائل بھی ہیں, بم بھی ہیں, کلاشن کوفے بھی ہیں. طاقت سے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ برائی دیکھو طاقت سے چینج کرو اس کو. آگے نبی نے فرمایا من لم یستطع, جس میں طاقت نہیں ہے, فبلسانہ, تو پھر زبان. کیونکہ جب طاقت نہیں ہے تو پھر خام خام طاقت کا استعمال مت کرو, لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اور پھر تیسرا جملہ فرمایا اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے, بعض دفعہ زبان سے بھی ایسا ری ایکشن ہوتا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے, الٹا اور فساد ہو جاتا ہے, تو فبقلبہ, صرف کس سے؟ دل سے. تو یہ 3 اسٹیپ نبی نے جو ہمیں بتائے ہیں, یہ نبی نے بتائے ہیں, مفتی طارق مسعود کے بتائے ہوئے نہیں ہیں. یہ اسی لیے بتائے ہیں. ان تمام کے پیچھے کیا ہے؟ زمینی حقیقت. بعض دفعہ لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی تو فرمایا نہیں, پھر طاقت سے تبدیل مت کرو, فتنہ ہو جائے گا. مکہ میں کیا تھا؟ کمزور تھے نا مسلمان, صبر صبر صبر. مشرکین ظلم بھی کر رہے ہیں تو صبر کرو. اور جب مکہ میں 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا پھر صبر نہیں ہے, پھر اٹیک کرو. تو اسلام تو A to Z میرے بھائی زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے چلنے کا حکم دیتا ہے. اور ہمارے ہاں کیا چل رہے ہیں آج کل؟ منہ کے فائر.
تو آج بھی جو سوٹیبل طریقہ ہے کوئی پیکج لے کر آؤ نظام کی تبدیلی کا, ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہوائی باتیں نہیں کرو. اٹ از کالڈ خلافت. تو بنگلہ دیش میں وہ خلافت کی تحریکیں کھڑی ہو گئی نا, اگر وہ مسلح بغاوت کی طرف گئے تو اسلام بنگلہ دیش میں جتنا ہے اس سے بھی جاؤ گے تم. کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خلافت قائم کریں گے بنگلہ دیش میں. خلافت کا مطلب بندوق سے 2-4 پولیس والے بھی اللہ نہ کرے اس طرح سے مار دیے نا تو حکومت پھر داڑھی والوں پہ, جیسے مصر میں ہوئی ہیں بغاوتیں, تحریکیں چلی ہیں, داڑھی آج تک مصر کے مولوی بغیر داڑھی کے پیدا ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایسا حکومتوں نے کچلا ہے ان کو, تو یہ نتیجہ نکلے گا. ہاں عوامی تحریکیں ہوتی ہیں جیسے بنگلہ دیش میں چلی نا, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. تو عوام کی طاقت, عوامی تحریک چلے, وہ بہت اچھی بات ہے. تو میں تو گیا تھا بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو اچھی باتیں بتانے نا, میں وہاں خلافت کی تحریکوں کو پروموٹ کر کے آ جاتا. ہم تو آ جاتے, لیکن نوجوان ان تحریکوں کا حصہ بنتے, بیڑا غرق ہو جاتا ان لوگوں کا.